نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسے مقام کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں جسے دنیا خاتمہ کہتی ہے مگر اللہ اسے ابتدا کہتا ہے، جسے لوگ نقصان سمجھتے ہیں مگر میرا رب اسے سب سے بڑی تجارت کہتا ہے۔ وہ شہادت ہے۔ شہادت کی راہ جنت تک لے کر جاتی ہے۔ جو کل کا دن تھا وہ ایک صرف تاریخ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا احساس تھا جو دل کو ہلا دیتا ہے۔ محرم اور عاشورے کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہر دور میں چلتی رہتی ہے۔ اسلام میں شہادت صرف موت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے کر حق کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان فنا ہو کر بھی بقا پہ لیٹا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس روزی دیے جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران 3:169۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شہادت ختم ہونے کا نام نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے جو صرف اللہ جانتے ہیں۔ عاشورے کا دن ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد بھی دلاتا ہے، جب اللہ نے انہیں اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ فرعون کا تکبر اور ظلم آج بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر انسان حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کا انجام صرف بربادی ہوتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے ذریعے نجات دی اور فرعون کو اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ حق اور ظلم کا فیصلہ ہے جو ہر دور میں ریپیٹ ہوتے رہتا ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ یہود عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دن صرف غم کا نہیں، شکر کا بھی دن ہے۔ لیکن اسی تاریخ میں ہمیں ایک اور عظیم سبق ملتا ہے، انسان کے ظلم اور امانت میں خیانت کا۔ جب لوگ حق کے مقابلے میں اپنے ہوائے نفس، سیاست اور دنیا کو ترجیح دیتے ہیں تو نتیجہ فتنہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سچ بولنے والوں کو چپ کرایا جاتا ہے، امانت کو خیانت سے بدلا جاتا ہے اور انصاف کو کمزور کیا جاتا ہے۔ یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق ہمیشہ امتحان سے گزرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ہر اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور پھر ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے اندھیروں میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں نجات دی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مایوسی میں بھی اللہ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ شہادت کا کانسیپٹ اسلام میں صرف جنگ نہیں بلکہ ہر اس راستے میں قربانی ہے جہاں انسان حق پر قائم رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچ بولتا ہے اور اس پر ظلم ہوتا ہے وہ شہید کے درجے کے قریب ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شہادت صرف میدان جنگ تک محدود نہیں۔ عاشورے کے حوالے سے کربلا کا واقعہ بھی انسانی تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے جو ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دین کی اصلی روح، انصاف، سچ اور حق کو بچانے کے لیے قربانی دی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب حق اور باطل ٹکراتے ہیں تو انسان کو حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ظلم کرنے والوں کی طرف جھکنا بھی مت ورنہ تمہیں آگ پکڑ لے گی۔ سورہ ہود 11:2-13۔ یہ آیت ہمیں وارن کرتی ہے کہ خاموشی یا غلط کا ساتھ دینا بھی ایک امتحان ہے۔ اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں بہت سی قسم کی خیانت عام ہو گئی ہے، رشتوں میں، امانت میں اور سچائی میں بھی۔ لوگ اپنے فائدے کے لیے حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جو ہر نبی کی قوم میں آزمائش بنی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی کچھ لوگ کمزور ہو کر ظالم کے ساتھ جھک گئے لیکن جو اللہ پر یقین رکھتے تھے وہ بچ گئے۔ شہادت کا اصل پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارے۔ جب انسان حق پر قائم ہوتا ہے تو چاہے دنیا اس کے خلاف ہو جائے لیکن اللہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنے کا ہے۔ یہ ہمیں کریج اور حق کا لیسن دیتا ہے۔ عاشورہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک مرر ہے جو ہمیں ہماری زندگی دکھاتا ہے۔ کبھی ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح شکر گزار ہوتے ہیں، کبھی یونس علیہ السلام کی طرح دعا میں لوٹ آتے ہیں، اور کبھی انسان کی طرح غلطی کر کے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن ہر بار اللہ کا پیغام وہی ہوتا ہے۔ آخر میں شہادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصلی زندگی صرف جینے میں نہیں بلکہ حق کے ساتھ جینے میں ہے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں اپنی نیت کو صاف رکھتا ہے اس کی موت بھی ایک نئی زندگی بن جاتی ہے۔ یہی اسلام کا اصل پیغام ہے، اور جب ہم عاشورے کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں صرف غم نہیں بلکہ ایک عزم لینا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سچائی، انصاف اور امانت کو زندہ رکھیں گے، کیونکہ تاریخ صرف وہی لوگ یاد رکھتے ہیں جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام انم شارا ہے اور آج کا ٹاپک ہے شہید اور اس کی فضیلت۔ اسلام میں شہادت کا مقام نہایت عظیم اور بلند ہے۔ شہادت کا اصل مطلب ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا اور سچائی کی گواہی دینا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ مقام اور فضیلت، زندہ قرار دیا گیا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ بنا حساب جنت، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور انہیں سیدھا جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ سفارش کا حق، حدیث کے مطابق ایک شہید کو اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی سفارش کرنے کا حق دیا جائے گا۔ قبر کے عذاب سے نجات، شہید کی قبر میں عذاب نہیں ہوتا اور نہ ہی اس موت کی سختی محسوس ہوتی۔ اصلی شہادت وہ ہے جو اللہ کے دین کی خاطر جنگ یا جہاد میں ملتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کچھ اور حالتوں میں جان دینے والوں کی بھی شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو کوئی بیماری یعنی وبا سے وفات پائے، جو پانی میں ڈوب کر جان دے دے، جو کسی بلڈنگ یا دیوار کے ملبے کے نیچے دب کر مر جائے، آگ سے جل کر موت پانے والا، عورت جو بچہ پیدا کرتا ہوا یا پریگننسی میں انتقال کر جائے، پیٹ کی کسی شدید بیماری سے وفات پانے والا۔ اسلام کی ہسٹری میں سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ بن قیس رضی اللہ عنہ کی ملتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ مکہ کے شروعاتی مسلمانوں میں سے تھی اور ابو جہل نے آپ پر شدید ظلم کیے۔ کفار مکہ نے اسلام چھوڑنے کا دباؤ ڈالا، لیکن آپ نے اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا اور اسلام کی پہلی شہید بنی۔ ایک اور عظیم تاریخی مثال کربلا کی شہادت ہے، جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ظلم اور ناانصافی کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان قربان کر دی، جس سے شہادت کا وہ درجہ حاصل ہوا جو دنیا کے لیے ہمیشہ ہدایت اور صبر کی مثال بن گیا۔ اور آخر میں یہ دعا کرتی ہوں، اللہم انی اسألک الشہادہ، جزاک اللہ خیرا، و
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے پیارے محترم استاد اور راہ حق کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا ٹاپک ہے اسلام میں شہادت کی اہمیت اور اس کی فضیلت. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شہید اس شخص کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے سچائی اور دین کی حفاظت میں اپنی جان قربان کر دے. اسلام میں شہادت سب سے بڑی نعمتوں اور عظیم درجات میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون. سورہ البقرہ 2:154. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم محسوس نہیں کر سکتے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون. سورہ آل عمران 3:169. جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جا رہا ہے. یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ شہید اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا الا الشهيد يتمنى ان يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. صحیح البخاری اور صحیح مسلم. جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی دنیا میں واپس آنا پسند نہیں کرے گا سوائے شہید کے. وہ چاہے گا کہ اسے بار بار اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا موقع ملے کیونکہ اس نے شہادت کا عظیم اجر دیکھ لیا ہوگا. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں ہر اعمال کی بنیاد نیت پر ہے، اس لیے شہادت کا مقام اللہ کی رضا اور اخلاص کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک سچا مسلمان ہمیشہ امن، انصاف، رحم، نیک اخلاق اور سچائی کو اپناتا ہے اور کبھی بھی ظلم یا ناانصافی کا ساتھ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سورہ التوبہ 9:111. بے شک اللہ نے مومن سے اس کی جان اور ان کا مال جنت کے بدلے خرید لیا ہے. آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ شہادت صرف جان دینے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں پوری زندگی گزارنا، قرآن اور سنت پر قائم رہنا، سچائی اور انصاف کا ساتھ دینا اور ہر کام صرف اللہ کی خوشی کے لیے کرنے کا نام ہے. اگر ضرورت پڑی تو اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے بھی اس بلند مقام کا حصہ ہے. جان سے بڑھ کر ہمیں اللہ کی رضا پیاری ہو، ہر قدم قرآن و سنت کی ہی راہ گزاری ہو، سچ اور انصاف پہ گزری پوری زندگی اپنی، یہی ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہو. اللہ تعالی ہمیں مضبوط ایمان، نیک اخلاق، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں شہادت کا توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما.
آج کا ہمارا ٹاپک ہے شہادت۔ شہادت کیا ہے؟ اسلام میں شہادت کا مطلب صرف جان دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا میں سچائی اور انصاف کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی زندگی کو قربان کر دینا ہے۔ یہ مومن کے ایمان کا سب سے اونچائی درجہ ہے۔ قرآن کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ وَلَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ان کی سارے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ شہید کو قبر کے عذاب اور قیامت کے دن کا کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ ایک شہید اپنی فیملی سے 70 لوگ کو جنت میں لے جانے کی سفارش کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔